خصائص جمعہ میں 40 خصوصیات انہوں نے انتخاب کر کے ذکر کی ہیں، اور ان میں 12ویں خصوصیت استحباب الغسل لہا۔ 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ روز جمعہ مستحب ہے غسل کرنا۔ روز جمعہ، نماز جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، غسل جمعہ خود ایک مستقل عبادی عمل ہے، اس کو آپ بجا لائیں۔ نماز روز جمعہ استحباب الغسل لہا، خصوصاً اگر نماز پڑھنی ہے تو تاکید ہے کہ حتماً غسل جمعہ کریں۔ غسل جمعہ کے لیے وقت بھی مقرر ہے کہ آپ صبح کی نماز سے لے کر ظہر زوال سے پہلے پہلے، اس دوران ظہر سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں۔ ظہر پاکستان میں 1 بجے فکس ہے پاکستانیوں کی ظہر، لیکن زوال شرعی کے مطابق آج کل تقریباً 12 بجے سے کچھ پہلے، چند منٹ 3-4 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے، شرعی ظہر ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ غسل اس وقت تک کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر نہیں کر سکے تو قضا بھی کریں، بعد میں بھی کر لیں، رات کو کر لیں یا دوسرے دن، ہفتے کے دن بھی یہ غسل کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے روز جمعہ کی۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، جو شخص بھی اپنی زندگی میں یہ نعمت پائے کہ اس کی زندگی میں اللہ نے اسے توفیق دی ہے جمعہ کی، کہ روز جمعہ تک زندہ رہا ہے اور جمعہ اس کی زندگی میں آ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ ادب روز جمعہ کے طور پر غسل کرے وہ۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ کفرت عنہ ذنوبہ وخطایاہ، جو شخص بھی روز جمعہ غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی خطائیں ساری دھو دی جاتی ہیں۔ در حقیقت یہ اس حکمت اور فلسفہ جمعہ کی طرف اشارہ ہے۔ طہارت، وضو ہو یا غسل ہو، طہارت ایک سمبولک چیز ہے، علامتی عبادت ہے۔ اصل عبادت جو طہارت کے غسل و وضو کے پیچھے ہے وہ انسان کے نفس اور روح کی طہارت ہے، کہ جب دعا میں بھی ہے اور آداب میں بھی ہے، جب آپ طہارت کرتے ہیں تو نیت کی رکھنی ہے۔ نیت بظاہر یہ ہے کہ میں منہ دھو رہا ہوں اور بازو دھو رہا ہوں وضو کے وقت، یا میں غسل کر رہا ہوں، سر دھو رہا ہوں اور بدن دھو رہا ہوں، ترتیب کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے طریقہ شرعی غسل کا۔ لیکن باطن میں انسان نے اپنی طہارت روح کی نیت کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو خطاؤں سے پاک کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو لغزشوں سے پاک کر رہا ہوں۔ عبادتوں کے اندر 3 درجے ہیں عبادتوں کے، ایک احکام عبادات ہیں، دوسرا آداب عبادات ہیں، اور تیسرا اسرار عبادات، فلسفہ عبادات۔ فلسفہ عبادات میں یہ ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو ظاہری طور پر، اس عبادت کا ایک باطن ہے۔ ظاہر عبادت بدن سے ہو رہی ہے اور باطنی عبادت روح سے ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ظاہری جسمانی عبادتیں یہ علامتی عبادتیں ہیں آپ کی، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ باطنی عبادت بھی کر رہے ہیں، یعنی بظاہر پانی جسم پہ ڈال رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اس عمل سے، ارادے سے، نیت سے آپ اپنی روح کی تطہیر کر رہے ہیں۔ یہ اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی روز جمعہ غسل کرتا ہے کفرت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ سارے صاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ وخطایاہ، اور اس کی خطائیں ساری لغزشیں مٹا دی جاتی ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 20 حسنہ۔ روز جمعہ جب غسل کر کے، اور باقی تیاری بھی ہے ابھی آگے آئے گی، روز جمعہ کی اور نماز جمعہ کی تیاری کیسے کرنی ہے آپ نے، وہ تیاری کر کے جب آپ نکلتے ہیں گھر سے، ہر قدم اٹھاتے ہیں روز جمعہ جماعت کی طرف، مسجد کی طرف آتے ہوئے، جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے اس طرف آتے ہوئے جو قدم آپ اٹھاتے ہیں، وَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 20 حسنہ، ہر قدم کے بدلے 20
حسنات انسان کے نامہ عمل میں درج کر دی جاتی ہیں. ہر قدم جو نماز جمعہ کی جانب انسان اٹھا کر آتا ہے، جو قدم اٹھا کے آتا ہے، تو 20 ہر قدم کے بدلے 20 حسنات انسان کے اندر 20 محاسن. اب ہم 20 نیکیاں عموماً ترجمہ کرتے ہیں، ہر مطلب کا ترجمہ نیکی نہیں ہوتا. حسنات جس طرح اعمال صالحہ بھی ہم کہتے ہیں نیک اعمال، حسنات کو بھی نیک اعمال، اور ہر چیز کو نیک سے ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس لفظ اور اس مطلب کا سارا معنی ہی فوت ہو جاتا ہے. حسنات ہیں 20 حسنات، یعنی وہ متوازن حسین امور جو آپ کی زندگی کے لیے لازمی ہیں. آپ کی زندگی میں 20 حسنات، وہ 20 حسنات میں سے رزق حسن، اولاد حسن، نعمات حسن، یہ سارے حسنات ہر قدم کے بدلے آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کو عطا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی میں. وکان علی علیہ السلام، یہ روایت بھی سنیے روز جمعہ کے بارے میں. وکان علی علیہ السلام اذا وبخ رجلا، علی علیہ السلام جب توبیخ کیا کرتے تھے کسی شخص کی، توبیخ یعنی سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، جب ڈانٹتے تھے کسی کو، امیر المومنین خوب کثرت سے ڈانٹتے تھے، بہت زیادہ ڈانٹتے تھے. نہج البلاغہ میں وہ ڈانٹ موجود ہے، کس کس کو کس موقع پہ ڈانٹا امیر المومنین نے، کیا ڈپٹ کی اس کو. وہ ڈانٹ ڈپٹ ساری، جب بھی کسی شخص کو امیر المومنین سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ڈانٹتے تھے، رجلاً یقول لہو، مثلا امیر المومنین اس کو کوئی کام سونپتے اور وہ نہیں کر رہا ہوتا، یا اس نے تاخیر کر دی، دیر کر دی، موقع پر انجام نہیں دیا، وقت پہ پہنچا نہیں ہے، تو امیر المومنین اس کو ڈانٹتے. کیا ڈانٹتے اس کو؟ واللہ، اللہ کی قسم، لأنت اعجز من تارک الغسل یوم الجمعہ. یہ امیر المومنین کی ڈانٹ تھی، توبیخ تھی، سرزنش تھی امیر المومنین کی. کیا فرماتے کہ تو، اب میں اس کو آزاد ترجمہ کروں، اعجز یعنی ناتوان، عاجز جس کے اندر طاقت نہ ہو اس کو عاجز کہتے ہیں. اس کو عاجز یعنی بہت زیادہ ناتوان، جس کو آپ کہتے ہیں کوڑا، ایسے بول چال میں محاورے میں کہتے ہیں کوڑا، جس سے کچھ کام نہ ہو سکے. اگر اس کو کوئی چیز پکڑائیں پکڑ نہ سکے، اگر اسے کوئی چیز کھینچیں کھینچ نہ سکے، اگر اسے کہیں سیڑھی پہ چڑھو چڑھ نہ سکے، ایسا آدمی اس کو عام عموماً ڈانٹتے ہوئے، ڈانٹ کا ڈپٹ کا لفظ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کوڑا. کوڑا آدمی ہے تو تجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. امیر المومنین ان لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ جو شخص غسل جمعہ نہیں کرتا، ترک کرتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ کوڑا ہے. غسل جمعہ جو نہیں کرتا، ترک غسل جمعہ کرتا ہے، تو اس سے بھی کیا گزرا ہے. یعنی غسل جمعہ کا ترک کرنا اتنا مذموم عمل تھا، اتنا ناپسندیدہ تھا کہ اس کو امیر المومنین نے ڈانٹنے کے لیے ایک محاورہ بنایا ہوا تھا کہ تو اتنا نکما ہے، تو اتنا نکھٹو ہے کہ تو روز جمعہ غسل نہ کرنے والے سے بھی بدتر ہے. تو روز جمعہ تارک غسل جمعہ سے بھی تو گیا گزرا ہے. اس سے غسل جمعہ کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ غسل جمعہ کتنا اہم ہے. بلکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین ہی کو فرمایا تھا کہ اے علی غسل جمعہ تاکید سے کیا کریں، اور اگر غسل جمعہ کرنے کے لیے آپ کو پانی خریدنا پڑتا ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے فراوان پانی دیا ہوا ہے، لیکن بعض جگہ انسان کے پاس نہیں ہوتا پانی، خریدنا پڑتا ہے نہانے کے لیے پانی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کے پیسے، کھانا ترک کر دو روز جمعہ کا، کھانا نہ کھاؤ اس دن، کھانے کے پیسے سے پانی خریدو اور غسل کرو اس سے. اتنا اہم ہے اور اتنا لازمی ہے یہ. اور اس کی افادیت ہے، عرض کیا تھا اس کا ایک فلسفہ ہے، حکمت ہے، اس کا سر ہے غسل کا، اور خصوصاً روز جمعہ کا. اور روز جمعہ کا علامتی غسل پانی والا ہے، اور حقیقی غسل جو انسان اپنے روح کی تطہیر، ارادے کی تطہیر، نفس کی تطہیر، ذہن کی تطہیر، دل کی تطہیر کر کے نماز جمعہ میں آنا ہے. کیوں نماز جمعہ میں آیا؟ کس لیے؟ کچھ کرنے آیا ہے.
نماز جمعہ ایسے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، نماز جمعہ میں کوئی عملی کچھ کام کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا تیار ہو، ذہن کو تیار کر کے لائے. اور یہ علامتی غسل علامت ہے کہ انسان اپنے ذہن کو، دل کو آمادہ کر کے لایا ہے روز جمعہ کے اعمال کے لیے، روز جمعہ کی ذمہ داریوں کے لیے، اور روز جمعہ جو اصل مقصد ہے اس کے حصول کے لیے. امیر المومنین فرمایا کرتے تھے وَقَانَ علی علیہ السلام اذا وبخ، یعنی یہ طریقہ کار تھا، روش تھی امیر المومنین کی، معمول تھا امیر المومنین کا. جب کسی کو ڈانٹ پلاتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم تو روز جمعہ غسل ترک کرنے والے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو اس سے بھی زیادہ عاجز آدمی ہے. کتب لہ بکل خطوۃ، معذرت نیچے ہے، فإنہ لا یزال فی طہر الی یوم الجمعۃ الاخری. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روز جمعہ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک پاک و پاکیزہ رہتا ہے، اس کا نفس مطہر رہتا ہے، گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اگلے جمعہ تک پاک و پاکیزہ رہتا ہے.